سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور میجر طیب راحت سمیت 11 جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ISPR۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ضلع اورکزئی میں فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے جرأت مند سپاہیوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ سیکیورٹی فورسز کے نڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز رائگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت ملک سے دہشت گردی کے افریط کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے: وزیر اعظم۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو گزرے 20 سال ہو گئے۔ ہولناک زلزلے سے کئی بستیاں زمین بوس، ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ اسی المیہ کی کوکھ سے یکجہتی اور ہمت کی ایک نئی تاریخ نے جنم لیا۔ تباہ کن زلزلے کے بعد بحالی و تعمیر نو اور زلزلہ متاثرین کے عزم و ہمت مثالی۔ متاثرین کی مدد کی انسانی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں شہدائے زلزلہ کی یاد میں تقریب۔ 8:52 پر سائرن بجائے گئے۔ شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات چودھری محمد رشید کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، مارچ پاسٹ کیا۔ 8 اکتوبر کا دن ملک کی تاریخ میں استقامت کی تابندہ مثال۔ حکومت کا وطن عزیز کو ہر طرح موسمیاتی تغیرات اور نقصانات سے بچانے کا عزم۔ آج کا دن موسمی تغیرات کے نقصان سے بچاؤ کے لیے قومی عزم و ہمت اور باہمی تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ 2005 کو قیامت خیز زلزلے میں قوم نے بے مثال اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ موسمی تغیرات سے بچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پیشگی اطلاعاتی نظام مزید فعال کرنے سے موسمی تغیرات کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ قومی یوم استقامت پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ناگہانی آفات کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ریزیلینس ڈے کا مقصد آفات سے نمٹنے کی قومی صلاحیت اور عزم کو اجاگر کرنا ہے۔ قوم نے ہر آفت میں یکجہتی اور مدد کے جذبے سے ثابت کیا کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں۔ NTMA کا پیش کیا آگاہی نظام عالمی معیار تک پہنچ چکا ہے۔ اب آفات سے متعلق معلومات بروقت عوام اور متعلقہ اداروں تک پہنچ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد حسین مکسی اور چیئرمین NTMA کا نیشنل ریزیلینس ڈے کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ پنجاب میں کاشتکاروں سے گندم کی فصل 3500 روپے فی من خریدنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ طے پا گیا۔ آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار۔ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کے کاشتکاروں کو 1000 مفت ٹریکٹر دیے گئے۔ کسان کارڈ کے ذریعے اربوں روپے کی کھاد، زرعی ادویات اور بیج فراہم کیے گئے۔ پنجاب میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر وافر مقدار میں موجود۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا گندم سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں وزراء اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، جیوپولیٹیکل امور اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں نسل کشی کی شدید مذمت، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اظہار، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ، مستحکم اور پرامن افغانستان کے عزم کا اعادہ، اسلاموفوبیا، عدم برداشت اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر تشدد کی مذمت۔
अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को फॉर्मेट मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी ममालिक में किसी बैरूनी फौजी ढांचे या तनसीबात का क़याम नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के खुसूसी नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान का पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान के अज़्म का यादा। अफगान सरजमीन पर तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए इलाकाई काविशों की फौरी ज़रूरत पर जोर। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात का तसलसल और ताउन ज़रूरी। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अपग्रेडेशन के जारी कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात। हॉस्टल मुकम्मल होने से ज़ेर तरबियत अफसरान को बेहतरीन रहाइश मिलेगी। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का पाकिस्तान मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद का ऐलान। अब कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों को सरमाकारी के मौक़े पेश किए जाएंगे। ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। फोरम की तारीख और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी नागुज़ीर। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 दहाइयों से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। दोहा माहदे के बाद अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ और खाना जंगी का खात्मा हुआ। अफगान महाजरीन का पाकिस्तान में रहने के लिए अब कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा। शवाहिद से साबित है कि अफगान पनाह गुज़ीनों के कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दीगर जुराइम में मुलव्वस हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब नफरत अंगेज झूठे बयानिए फरोग दे रहा है। पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद सामने नहीं लाए गए। भारत जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी की मुआवनत और सरहद पार टारगेट किलिंग्स भी भारत की ज़ेर सरपरस्ती हो रही हैं। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म और मुज़ाकरात का हामी है। हकीकी तरक्की के लिए बाहमी एहतराम और संजीदा सिफारतकारी ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी काउंसलर मोहम्मद जवाद अजमल का जवाब। जाफर एक्सप्रेस हादसा, भारत के गोदी मीडिया का घिनौना प्रोपेगंडा एक बार फिर बेनकाब। जाफर एक्सप्रेस हादसे में चंद अफराद के जख्मी होने को भारतीय मीडिया ने कामयाबी करार दे दिया। गोदी मीडिया का फितनल हिंदुस्तान की तकरीबी कार्रवाइयों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल जारी। तकरीबी सरगर्मियों का भारतीय मीडिया की जीनत बनना, भारत और फितनल हिंदुस्तान के गठजोड़ का आगाज़। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश बरेली में मोदी हुकूमत का मुस्लिम दुश्मन चेहरा बेनकाब। अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों का भारत में जीना दो भर। मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों और जुल्म जबर की नई दास्तान रकम। कानपुर से शुरू होने वाले आई लव यू मोहम्मद से मुतालिक एहतजाज पर उत्तर प्रदेश हुकूमत का मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुस्लिम अमलाक पर बुलडोजर्स फेरे जा रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुसलमान रहनुमाओं की जायदादों को इंतकामी कार्रवाई में मिसमार कर दिया गया। भारतीय मीडिया। शर्म शेख में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अब तक के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त, मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ाकार पर बातचीत। हकीकी ज़मानतें चाहते हैं, बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी, मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली अफवाज का गजा से इनखला नागुज़ीर। हमास के मुतालबात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल के पहले सुपर मून का शानदार नज़ारा। चांद का जमीन से फासला 2,24,599 मील। सुपर मून के दौरान चांद अपनी आम हालत के मुकाबले में 6% ज्यादा बड़ा और 16% ज्यादा रोशन। रवां बरस के 2 मजीद सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को देखे जा सकेंगे। स्पार्को। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कोलंबो में आज पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल। मैच दोपहर 2:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कौमी वुमेन क्रिकेटर्स की कोलंबो में प्रैक्टिस, इवेंट में पहली कामयाबी के लिए पुरअज़्म।
विमेंस वर्ल्ड कप 8वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम ने 179 रन का हदफ 46.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। विमेंस वर्ल्ड कप मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए मेहमान टीम लाहौर पहुंच गई। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के दौरान 4 इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त, जर्नल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और वीआईपी इंक्लोजर्स में फ्री एंट्री। चीन में एटीपी मास्टर्स 1000 शंघाई ओपन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने स्पेन की यामी मोनाको को शिकस्त दी। बेल्जियम के जीजो बर्जस और डेनमार्क के हॉल्गर रियोन भी लास्ट 8 में पहुंच गए। WTA वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट सेकंड सीड पोलैंड की एगा स्वियाटेक दूसरे मरहले में पहुंच गई। जापान की नाओमी ओसाका ने कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराया। चीन की जेंग शुई ने अमेरिका की एमानुआरो को शिकस्त देकर अपसेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ेब में कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत के हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, मेजर तैयब राहत समेत नौजवान जामे शहादत नोश कर गए। इनमें नायब सूबेदार आजम गिल, नायक आदिल हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही मोहम्मद जाहिद शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात भी बरामद किए गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने औरंगज़ेब में फितनल ख़ारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने शुहदा की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइम को खात्मे में लाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। मुल्क की तारीख के इस तबाहकुन ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी और लाखों अफराद बेघर हो गए थे। इस तबाहकुन कुदरती आफत ने जहाँ वसी पैमाने पर तबाही फैलाई, वहाँ इसके बाद पाकिस्तानी कौम मज़ीद मजबूत बनकर उभरी। इसी बारे में देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। आज से 20 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 की सुबह वक्त 8:50 7.6 की शिद्दत से आने वाले चंद सेकंड के ज़लज़ले ने एक ऐसे क़यामत बपा की जिसने देखते ही देखते बस्तियों को खंडरात में बदल कर रख दिया। 80,000 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई और 30 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। स्कूलों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में बसाए तकरीबन 12,000 बच्चे मौत की आगोश में जा सोए। हर तरफ लाशें, रोते बिलखते वालदैन और मिट्टी के ढेर। ये वो दिल खराश मनाजिर थे जो कौम आज
بھی نہیں بھلا سکی۔ زلزلے سے ہزاروں اسکول، صحت کے مراکز، ہسپتال، مکانات اور دیگر عمارتیں ملبے کی ڈھیر بن گئے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ یہ صرف زلزلہ نہیں بلکہ ایک قومی المیہ تھا، لیکن اس المیہ کی کوکھ سے یکجہتی اور ہمت کی ایک نئی تاریخ نے جنم لیا۔ قوم ایک ہو گئی، دنیا مدد کے لیے آگے بڑھی، اور پھر دنیا نے پاکستانی قوم کے اثار، قربانی اور بھائی چارے کا وہ جذبہ دیکھا جس کی آج 20 سال بعد بھی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ زلزلے سے تباہ شدہ عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے ایرا کا محکمہ جبکہ مستقبل میں کسی بھی بڑی قدرتی آفت کی پیش کی خبر دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاق، صوبائی اور اضلاع کی سطح پر NDMA کے محکمے بنائے گئے۔ متاثرہ علاقوں کی نئی تعمیر شدہ عمارتیں، سڑکیں، اسکول اور زندگی کی رونق، اور 20 سال کا عرصہ غم بھی ہے اور عظمت بھی۔ یہ 20 سال گواہ ہیں پاکستانی قوم کے عزم و حوصلے کے، جو بڑے حادثات، آفات یا تباہی کو مواقع میں بدل کر مزید مضبوط بنا کر ابھرنا جانتی ہے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کو گزرے 20 برس مکمل ہو گئے۔ یوم استقامت و عزم تعمیر کے طور پر منایا گیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں شہدائے زلزلہ کی یاد میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ ٹھیک 8:52 پر سائرن بجائے گئے اور شہدائے زلزلہ کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات وزیر چودھری محمد رشید نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر محمد خوشحال خان کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہدائے زلزلہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا۔ قومی استقامت دن کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ آج کے روز ان تمام لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آنے والی قدرتی اور انسانی پیدا کردہ آفات کا سامنا ہمت اور یکجہتی سے کیا۔ جانی و مالی نقصانات کے باوجود ایک عظیم الشان پاکستانی ہوتے ہوئے سانحے کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، ہمت اور استقامت سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کے دن ہمیں اس عزم کا اعادہ کرنا ہوگا کہ ایمان، اتحاد اور جدت کے ساتھ تمام آفتوں سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اس سال بھی شدید مانسون سیزن اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے جانی و مالی، فصلوں، مال مویشی سمیت گھروں کے نقصانات، دیہاتی اور شہری علاقے میں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے گزرا ہے، لیکن عوام نے قومی استقامت اور اتحاد سے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کیا۔ عوام کے شانہ بشانہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں نے جامع حکمت عملی کے تحت ریسکیو اور بحالی کے لیے بھرپور کام کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے جامع پالیسی تشکیل دی جائے، جس کا مقصد موسمی ہنگامی صورتحال میں دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم نقصان ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ملک عزیز کو ہر طرح کے موسمیاتی تغیرات اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے بھرپور طریقے سے ہمہ وقت تیار ہیں۔ قومی استقامت دن کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن عوامی اور قومی سطح پر اتحاد اور بحیثیت قوم مل کر قدرتی آفات اور موسمی تغیرات کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے قومی عزم و ہمت، حوصلہ اور باہمی تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ 8 اکتوبر کا دن ملک کی تاریخ میں استقامت کی تابندہ مثال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 2005 کو قیامت خیز زلزلے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ پاکستانی قوم نے بے مثال اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی قوم نے مصیبت میں کس طرح وسائل کی کمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر مشکل کا مقابلہ کیا، وہ بے مثال ہے۔ پاکستان نے اس سال بھی شدید مانسون سیزن اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے جانی اور مالی، فصلوں، مال مویشی سمیت گھروں کے نقصانات، دیہاتی اور شہری علاقے میں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے گزرے۔ عوام کی شانہ بشانہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں نے جامع حکمت عملی کے تحت ریسکیو اور بحالی کے لیے بھرپور کام کیا۔ اسلام آباد میں NDMA کی جانب سے یوم استقامت کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر قدرتی آفات میں خدمات انجام دینے والے تمام رضاکاروں اور اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر خالد حسین مگسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 اکتوبر 2005 کا دن انتہائی المناک تھا۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے اثرات 20 سال گزرنے کے باوجود بھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناگہانی آفات کے حوالے سے NDMA کی تیاری اور انتظامات لائق تحسین ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ناگہانی آفات
آفات کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین NDMA نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 اکتوبر ہمیں 2005 کے زلزلے اور دیگر آفات کی یاد دلاتا ہے۔ 2005 سے 2025 تک آنے والی تمام آفات سے حاصل تجربات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر ہمیں 2005 کے زلزلے اور دیگر آفات کی یاد دلاتا ہے۔ یوم استقامت کا مقصد آفات سے نمٹنے کی قومی صلاحیت اور عزم کو اجاگر کرنا ہے۔ اسلام آباد میں یوم استقامت کی مرکزی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 2005 سے 2025 تک آنے والے تمام آفات سے حاصل تجربات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے تمام رضاکاروں اور اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم نے ہر آفت میں یکجہتی اور مدد کے جذبے سے ثابت کیا کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ NDMA کا پیش کیا آگاہی نظام عالمی معیار تک پہنچ چکا ہے۔ اب آفات سے متعلق معلومات بروقت عوام اور متعلقہ اداروں تک پہنچ رہی ہیں۔ چیئرمین NDMA نے مزید کہا کہ وفاقی اور صوبائی اداروں، مسلح افواج اور عالمی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان آفات سے نمٹنے کے لیے ایک نیشنل ریسورس نیٹ ورک قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے آفات سے متعلق تجربات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ افواج پاکستان، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ گندم سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کے کاشتکاروں کو 1000 مفت ٹریکٹرز دیے گئے اور کسان کارڈ کے ذریعے اربوں روپے کے زرعی مداخل فراہم کیے گئے۔ کاشتکاروں سے گندم کی فصل 3500 روپے فی من خریدنے کے لیے حکومت پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اجلاس میں محکمہ زراعت نے بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ گندم کے کاشت کے حوالے سے آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب میں گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان اور ملائیشیا نے دوستانہ روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مسلم امہ کے درمیان یکجہتی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کے حوالے سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے باہمی تعاون کے فروغ، تصوراتی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں باہمی تجارت کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدید مذمت کی اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا گیا اور شہری آبادیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسلامو فوبیا، عدم برداشت اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر تشدد کی مذمت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن اور طارق علی سولنگی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ لنجار ہاؤس میں سوگواران سے تعزیت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ماں جیسے رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انہوں نے اہل خانہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان اور بڑا صدمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ سوگواران کے غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ماسکو میں افغانستان سے متعلق مشاورتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ افغانستان یا اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بیرونی فوجی ڈھانچے یا تنصیبات کا قیام ناقابل قبول ہے کیونکہ اس سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ ماسکو میں افغانستان سے متعلق ماسکو فارمیٹ مشاورتی اجلاس کا 7واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغانستان، بھارت، ایران، قازقستان، چین، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے خصوصی نمائندوں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ بیلاروس کے نمائندے بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ افغانستان کے وزیر داخلہ امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد نے اجلاس میں بطور رکن شرکت کی۔ مشترکہ اعلامیے میں شریک ممالک نے ایک آزاد، متحد اور پرامن افغانستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے کہا کہ افغانستان کی علاقائی روابط کے نظام میں شمولیت ناگزیر ہے تاکہ وہ خود انحصاری اور پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ مشاورتی اجلاس میں تمام فریقین نے افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کو بھرپور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے اور افغان سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ملک یا عالمی امن کے لیے خطرہ بننے سے روکا جا سکے۔ اور بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی، جہاں تیزی کا رجحان جاری ہے اور آج کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 580 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 1,66,750 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔
سعودی سرمایہ وفد کی آمد اور مثبت معاشی پالیسیوں سے مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ S&P گلوبل کے مطابق پاکستانی بینکس ایشیا پیسیفک ریجن میں اپنی بہترین سٹاک کارکردگی کی وجہ سے رینکنگ میں سر فہرست ہیں۔ بینک آف پنجاب بیسٹ پرفارمر رہا ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $10 کروڑ سے زائد رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح سرمایہ کار وفد پاکستان پہنچ گیا ہے، جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومتی وفد سے ملاقاتیں کرے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے پاکستان میری ٹائم انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ فورم کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ فورم کی تاریخ اور مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ میری ٹائم انویسٹمنٹ فورم پہلی مرتبہ عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے جائیں گے۔ میری ٹائم فورم پاکستان کو سمندری سرمایہ کاری کا مرکز بنائے گا۔ اجلاس میں بندرگاہوں، ماہی گیری، جہاز سازی اور ساحلی سیاحت میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور کیا گیا اور فورم کی تشہیر کے لیے میڈیا اور برانڈنگ مہم کی تیاری پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر نے متعلقہ اداروں کو سرمایہ کاری تجاویز اور منصوبوں کے لیے معیاری ٹیمپلیٹس تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میری ٹائم فورم بلیو اکانومی کے فروغ میں بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ رات نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کے جاری کاموں پر پیش رفت اور نئے زیر تعمیر ہاسٹل کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کو اکیڈمی میں جاری تعمیراتی کام سے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ 3 سلیب مکمل ہیں، جبکہ باقی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہاسٹل مکمل ہونے سے زیر تربیت افسران کو بہترین رہائش ملے گی۔ وزیر داخلہ نے اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسران سے ملاقات کی اور سہولتوں کے بارے استفسار کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسران کا موجودہ سہولتوں پر اطمینان کا اظہار۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18 میں ضمنی انتخاب 23 نومبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ شیڈیول کے مطابق 15 سے 17 اکتوبر تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ 22 اکتوبر کو ان کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ 4 نومبر کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری ہوگی۔ 6 نومبر کو انتخابی نشان بانٹے جائیں گے۔ نشست عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اور پاکستان میں امن و استحکام کے لیے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی ناگزیر ہو چکی ہے، کیونکہ افغان مہاجرین کا پاکستان میں رہنے کے لیے اب کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ پاکستان نے گزشتہ 5 دہائیوں سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی۔ دوحہ معاہدے کے بعد افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلاء ہوا اور خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ شواہد سے ثابت ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے کچھ عناصر پاکستان میں دہشت گردی اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ اب تک پاکستان سے 14,47,709 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ ستمبر 2023 سے جاری افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کے لیے 31 اگست 2025 تک کی مہلت دی گئی تھی۔ پاکستان میں اب بھی تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز مہاجرین مقیم ہیں، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دیگر خود مختار ممالک کی طرح پاکستان کو اپنے قومی مفادات، امن اور داخلی استحکام کو یقینی بنانے کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی قونصلر محمد جواد اجمل نے عالمی دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کا مرتکب نفرت انگیز جھوٹے بیانیے فروغ دے رہا ہے۔ پاکستانی قونصلر نے کہا کہ پہلگام واقعے کے کوئی شواہد یا تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ بھارت جنوبی ایشیا میں عدم استحکام پیدا کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کونسلر محمد جواد اجمل نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مالی اور عملی سرپرستی بھی بھارت سے ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعے سرحد پار ٹارگٹ کلنگز اور خفیہ پراکسی آپریشنز بھارت ہی کی زیر سرپرستی جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کے لیے پرعزم اور مذاکرات کا حامی ہے۔ حقیقی ترقی کے لیے اخلاص، باہمی احترام اور سنجیدہ سفارتکاری ضروری ہے۔ اتر پردیش کے شہر بریلی میں ہندوتوا نظریے کے زیر اثر مودی حکومت کا مسلم دشمن چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ مودی راج میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے بھارت میں جینا دو بھر بنا دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانپور سے شروع ہونے والے آئی لو یو محمد
احتجاج کے بعد اتر پردیش حکومت نے مسلمانوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم پر احتجاج روکنے کی آڑ میں مسلم رہنماؤں اور شہریوں کی املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بریلی انتظامیہ نے اتحاد ملت کونسل کے رہنماؤں کی جائیدادیں مسمار کر دیں، جبکہ متعدد گھروں کو سیل کر دیا گیا۔ شہر میں پولیس کا محاصرہ جاری ہے۔ اب تک 83 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 2000 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مودی حکومت کی مسلم دشمن پالیسیوں نے بھارت کو نفرت، خوف اور انتقام کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ جمہوریت کے لبادے میں چھپی یہ آمریت بھارت کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر رہی ہے جہاں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے سانس لینا بھی خطرہ بن چکا ہے۔ جعفر ایکسپریس حادثہ، بھارت کے گودی میڈیا کا ایک بار پھر گھناؤنا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی میڈیا اپنے ملک میں ہونے والے فسادات پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے لگا۔ بھارت کے گودی میڈیا کا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا وتیرہ بن چکا ہے اور جعفر ایکسپریس حادثے پر ایک بار پھر منفی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے۔ حادثے میں چند افراد کے زخمی ہونے کو بھارتی میڈیا کامیابی کے طور پر پیش کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا فتنہ الہندوستان کی تخریبی کارروائیوں کو پروپیگنڈے کے طور پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھارت کا گودی میڈیا 11 مارچ کے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردانہ حملے کو بھی غیر معمولی طور پر پیش کر چکا ہے۔ تخریبی سرگرمیوں کا بھارتی میڈیا کی زینت بننا بھارت اور فتنہ الہندوستان کی گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان متعدد بار فتنہ الہندوستان اور بھارت کے گٹھ جوڑ کے شواہد عالمی دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے۔ مصر کے سیاحتی علاقے شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج تیسرے روز بھی جاری رہیں گے۔ دوسرے روز کے بالواسطہ مذاکرات میں حماس نے اسرائیل سے رہنماؤں کی رہائی اور مستقل جنگ بندی اور آخری یرغمالی کی رہائی سے پہلے غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء کی ضمانت کا مطالبہ کر دیا۔ مذاکرات میں ثالثوں کی جانب سے آج اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں۔ حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے مصری ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم اپنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ جنگ روکنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اسرائیل اب بھی قتل و غارت گری اور تباہی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کے مکمل خاتمے کے لیے ضمانتیں ضروری ہیں۔ حماس سربراہ نے کہا کہ حماس ٹرمپ پلان کے مطابق جزوی انخلاء پر راضی نہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے 2 سال مکمل ہونے پر مختلف ملکوں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر کے ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا، جس دوران ہزاروں افراد نے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن اور فرینکفرٹ میں مظاہرین کی جانب سے فری فلسطین کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ لندن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم مشرق وسطی میں قیام امن چاہتے ہیں، غزہ جنگ معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے غزہ امن منصوبے پر بات کی اور دنیا کے تمام ممالک نے میرے 20 نکاتی غزہ منصوبے کی حمایت کی۔ ہماری ٹیم مصر میں موجود ہے جہاں بہت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مارک کارنی سے ٹیرف کے مسئلے پر تفصیلی بات ہوئی۔ کینیڈا کے ساتھ تجارتی معاہدہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، تاہم گاڑیوں کی صنعت کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے دنیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا امریکہ کا اہم تجارتی شراکت دار اور بڑا سرمایہ کار ہے۔ ہم ایسا معاہدہ کریں گے جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک بار پھر رخ کریں گے قومی خبروں کا۔ آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں انسداد اسموگ آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ صاف فضا اور صحت مند ماحول ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسموگ مہم کے دوران 15,723 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس چیک کیے گئے۔ 5,693 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان، جبکہ 335 گاڑیاں موقع پر بند اور 825 بغیر فٹنس سرٹیفکیٹس واپس بھجوائی گئیں۔ صوبائی دارالحکومت کے 12 انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر 208 افسران 3 شفٹوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ مزید 45 سیکٹرز میں 252 افسران چیکنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ محکمے نے ٹرانسپورٹرز اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ 26 آگاہی میٹنگز منعقد کی۔ 263 ڈرائیوروں کو اسموگ سے بچاؤ کی تربیت دی گئی، جبکہ 510 طلباء نے بھی آگاہی سیشنز میں حصہ لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی مؤثر حکمت عملی سے ماحولیاتی بہتری کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی میں مستحقین میں مالی امدادی چیکس تقسیم کیے۔
گورنر انیشیٹوز کے تحت منعقدہ تقریب میں درجنوں ضرورت مند افراد کو مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے، جہاں مالی امداد کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دکھی اور ضرورت مند افراد کی خدمت معاشرتی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر ایسے فلاحی اقدامات میں حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بین الاقوامی معیار کی سروسز متعارف کروانے کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ کراچی میں معروف ملٹی نیشنل برقی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے وفد سے گفتگو میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کی جائے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ نے سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے۔ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاروں کو 10 سالہ ٹیکس استثنا سمیت متعدد مراحت دی جا رہی ہیں۔ حکومت سندھ نجی شعبے کے ساتھ مل کر ایک ایسا فریم ورک تشکیل دے رہی ہے جس سے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ملاقات میں کمپنی کے نمائندوں نے اپنی برقی گاڑیوں کے ماڈلز، خصوصیات اور ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ 8 اکتوبر 2025 کے قیامت خیز زلزلے کو گزرے 20 برس ہو جائیں گے۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود زلزلہ متاثرین کے زخم تازہ ہیں۔ تباہ کن زلزلے کے بعد بحالی و تعمیر نو اور زلزلہ متاثرین کے عزم و ہمت کی داستان سنا رہے ہیں۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان اپنی اس رپورٹ میں۔ 8 اکتوبر 2005 ایک سہانی صبح تھی۔ سورج طلوع ہو ہی پایا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین تھر تھرانے لگی۔ پہلے تو یہاں کے باسیوں کو قیامت کا گمان ہوا، مگر یہ ایک ہولناک زلزلہ تھا جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 7.6 تھی، جس نے مظفر آباد اور باغ کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ پلک جھپکنے میں ہی مسمار ہو گیا ہے رضا وہ شہر کہ جس کو زمانہ لگا بنانے میں۔ زلزلہ 2005 قیامت صغریٰ تھی، ہر طرف چیخو پکار تھا، اہو بقا تھی، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ وہ ہولناکیاں آج بھی ہم نہیں بلا سکتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ ایک انسانی تاریخ کی ایک بدترین قدرتی آفات میں سے ایک تھا، اسے ہم چاہ کر بھی بلا نہیں سکتے۔ 20 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم 2005 کے زلزلے کی کربناکیوں کو بلا نہیں سکے۔ اس قیامت خیز زلزلے نے آزاد کشمیر میں 46,000 سے زائد انسانی جانیں لے لیں، جبکہ 34,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ زلزلے سے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 125 ارب روپے لگایا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور دیگر ذرائع ابلاغ نے دنیا کی توجہ زلزلہ متاثرین کی جانب مبذول کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاک فوج، حکومت پاکستان اور بالخصوص عالمی برادری نے جس طرح زلزلہ متاثرین کی مدد کی، اس کی انسانی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کا کام جلد شروع ہوا اور تعلیم، صحت اور مواصلات کے سینکڑوں منصوبے شروع کیے گئے۔ اس میں ہمارے جو پبلک سیکٹر کے جو ادارے تھے اس میں تقریباً کوئی 7,500 جو ہے نا وہ ادارے کولیپس ہوئے، جن میں زیادہ تر جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے تھے۔ اس میں سے تقریباً اس وقت تک کوئی 5,900 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ مکمل ہوئے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 900 ایسے ہیں جو زیر تعمیر ہیں، جن پہ کام ہو رہا ہے۔ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ 2 ایکٹیو فالٹ لائنز پر واقع اس خطے میں تعمیرات دیے گئے بلڈنگ کوڈ کے مطابق کی جائیں تاکہ قدرتی آفات کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو سکے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ میرپور آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر زلزلہ شہداء کی یاد میں مختلف شہروں میں دعائیہ تقریبات اور واک کا انعقاد ہوا۔ میرپور میں اسٹیڈیم سے چوک کے شہیداں تک واک ہوئی، جس میں کمشنر مختار حسین، سیاسی اور سماجی تنظیموں، طلبہ اور یتیم بچوں نے حصہ لیا۔ واک کے بعد اسٹیڈیم میں سال ثواب اور وطن کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کمشنر نے کہا کہ 8 اکتوبر 2005 آزاد کشمیر کی تاریخ کا المناک دن ہے، جس نے ہزاروں خاندانوں کو متاثر کیا، مگر اہل کشمیر نے عزم و حوصلے سے تعمیر نو کا سفر جاری رکھا۔ رحیم یار خان میں سانحات سے بچاؤ کے قومی دن کے موقع پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کا مقصد عوامی حفاظت اور حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مزید تفصیل اشفاق احمد سے۔
رحیم یار خان میں سانحات سے بچاؤ کے قومی دن کے موقع پر شہر میں آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز سٹی پل اور اختتام دعا چوک پر ہوا۔ ریلی میں ریسکیو افسران، رضاکاروں، ضلعی انتظامیہ، سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ سانحات بتا کر نہیں آتے، جیسے ابھی بھی ریسنٹلی فلڈ آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، تو ہمیں اس کے لیے ایک تو ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور پہلے سے کرنی ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر کوئی سانحات ہو جائیں تو ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ریسکیو 1122 یہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے، جو بھی ڈیزاسٹر آ جائے، اور ہمارے ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں جو ڈیزاسٹر پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ شرکا نے آگاہی بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر حادثات سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے متعلق شعور اجاگر کرنے والے نعرے درج تھے۔ شرکا نے ریسکیو اداروں کی ہنگامی صورتحال میں بروقت کارکردگی کو سہراتے ہوئے کہا کہ یہ محکمہ قدرتی آفات سے بچاؤ اور فوری امداد میں ہماری پہلی اور مضبوط امید ہیں۔ ان کی بہادری اور خدمت کی بدولت لاکھوں زندگیاں محفوظ ہوئی ہیں۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ چیئرپرسن سی ایم انسپیکشن اور مانیٹرنگ ڈائریکٹریٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے ملتان کے مختلف تھانوں کا اچانک دورہ کیا اور حوالات، بیرکس اور روزنامچے ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے تھانہ شاہ شمس اور دولت گیٹ کا دورہ کیا جہاں پر متعدد افسران اور اہلکار غیر حاضر تھے۔ انہوں نے غیر حاضری اور غفلت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حاضری نظام کو شفاف اور نظم و ضبط کو مؤثر بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس کو جدید سہولیات فراہم کر رہی ہیں اور ڈیوٹی میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے شہرت پانے والے کہنہ مشق اداکار مظہر علی کو اپنے مداحوں سے پچھلے 1 برس بیت گیا۔ ان کی فنی زندگی پر دیکھتے ہیں کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی یہ رپورٹ۔ مظہر علی 25 فروری 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں افشاں، شاہین، عروسہ، کانچ کی گڑیا اور کالی دیمک میں اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا جو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے۔ عروسہ کے ساتھ مکر و ریا کا جو کھیل کھیل رہے ہو تم شہریار، غارت ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ٹیلی ویژن کا ایک پلے کر کے میں بتا دوں گا بڑوں کو کہ پرفارمنس کہتے کس چیز کو ہے۔ مظہر علی اداکاری کے منفرد انداز اور جاذب نظر شخصیت کی وجہ سے ناظرین میں بہت مقبول ہوئے۔ جملوں کی بے ساختہ ادائیگی اور منفرد لب و لہجے کی بنا پر انہیں فنکار قبیلے میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ مظہر علی کو جو کردار دیا گیا وہ انہوں نے اس خوبی سے نبھایا گویا وہ انہی کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ مظہر علی دل کے عارضے کے باعث 8 اکتوبر 2024 کو کراچی کے نجی ہسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے، جہاں اداکاری میں شاندار کام کی نسبت سے انہیں تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ دیگر خبریں اس بریک کے بعد۔ درست ہر وقت بر وقت، درست ہر وقت بر وقت، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ درست ہر وقت بر وقت،
वेलकम बैक। नाज़रीन, चिन्योट के सैलाब मुतासर इलाकों में हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से नुमाइंदा PTV न्यूज़ चिन्योट से मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात और मेडिकल कैंप से लगाए, जहाँ मजमूई तौर 50,366 मरीजों का इलाज किया गया। क्लिनिक ऑन व्हील पर 37,708, फील्ड अस्पतालों में 4,114 और क्लिनिक ऑन बोर्ड पर 219 मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर 2,631 मरीजों का मुआयना किया। यहाँ पर जो भी पेशेंट आए हैं, बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो फ्लड के बाद एलर्जी की वजह से आए हैं, उन्हें स्किन एलर्जीज थी। सैलाब आने के बाद जो है ये काफ़ी जो है मुतसरीन वाला इलाका था, तो यहाँ पे हमने काफ़ी पेशेंट जो है ना फिल्टर किए हैं। और साथ हेडेक के साथ पेशेंट थी, एंटीनेटल कुछ पेशेंट्स थी उसमें से, उनको ट्रीट किया। अपना कादियां दा ते शुगर वास्ते आए थे कि शुगर है सी ते इंसुलिन लेनी सी, मिल गई है, टेस्ट भी किए हैं। 8वां बड़ा कैंप है जो सैलाबज़दा इलाकों में हम फ्री मेडिसिन और फ्री हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मियाँ कैसर अहमद शेख साहब की खुसूसी ताउन से उनके ज़ेरे निगरानी ये मेडिसिन के कैंप लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि कोई मुतासरा फर्द इलाज से महरूम न रहे। सैलाब से मुतासरा कोई भी शख्स इलाज की सहूलत से महरूम न रहे। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान न्यूज़ चिन्योट। और महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि रात और सुबह के औकात में ठंड होगी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में ज़्यादातर इलाके खुश्क रहे। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में होने वाला मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने कोलंबो में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने निगरानी में प्लेयर्स ने बैटिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश से और दूसरा मैच भारत से हार गई थी। नाज़रीन, विमेंस वर्ल्ड कप के 8वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स 80 पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गुवाहाटी में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हुई। सुभाना मोतसेरी ने 60 रन की इनिंग्स खेली। राबिया खान ने 43 और शमीम अख्तर ने 30 रन बनाए। इंग्लैंड विमेंस की जानिब से सोफी ग्लिस्टॉन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लिंडसे स्मिथ, चार्ली डेन और एलाइस कैप्सी ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लिश टीम ने 179 रन का हदफ 46.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बेथर नाइट ने 79 रन की मैच विनिंग नॉट आउट इनिंग्स खेली। कप्तान नेट साइवर ब्रेंट 32 रन बनाकर आउट हुई। चार्ली डेन 27 और एलाइस कैप्सी 20 रन बना सकी। बांग्लादेश वुमेन्स की जानिब से फहीमा खातून ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मारूफा अख्तर ने 2 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। मेहमान खिलाड़ियों को अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 के फातेह हैं। सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के तरबियती कैंप का आज आखिरी रोज़ है।
स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की तादाद 18 से कम करके 16 की गई है। कैंप से फास्ट बॉलर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को रिलीज किया गया है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के दौरान 4 एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पीसीबी के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी टेस्ट के लिए जनरल फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और वीआईपी एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। वीआईपी फॉर एंड वीआईपी न्यू पवेलियन और वीआईपी गैलरी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। टेस्ट सीरीज के टिकट की हार्ड कॉपी 8 अक्टूबर से निजी कोरियर सर्विस के मराकज़ पर दस्तयाब होगी। T20 और वनडे सीरीज के टिकट 16 अक्टूबर से दस्तयाब होंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 टिकट खरीदे जा सकते हैं। नाज़रीन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चीन में जारी ATP मास्टर्स 1000 के प्री क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने स्पेन के याओमी मुनार को शिकस्त दी। 38 साला जोकोविच ने पहला सेट 6-3 से जीता, जबकि दूसरा सेट 7-5 से मुनार के नाम रहा। तीसरे और फैसलाकुन सेट में जोकोविच ने 6-2 से फतह हासिल करके लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई किया। बेल्जियम के जीजो बुर्जेस ने कनाडा के गैब्रियल डियालो को 3 सेट्स में मात दी। बुर्जेस ने डियालो के खिलाफ 3-6, 7-5 और 7-5 से कामयाबी समेटी। डेनमार्क के होल्गर रियोन ने फ्रांस के जिवानी एम पतीशी पेरिकॉट को 3 सेट्स में 6-4, 6-7 और 6-3 से हराया। नाज़रीन, पोलैंड की एगा स्विएटेक वुहान ओपन के दूसरे मरहले में पहुंच गई हैं। जापान की नाओमी ओसाका और चीन की ज़ेंग शुई ने भी अपने मैचेस में कामयाबी समेटी। वुहान चीन में खेले जा रहे इवेंट के इब्तदाई मरहले में एगा स्विएटेक ने जमहूरिया चेक की मैरी बोस्कोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सेकंड सीड स्विएटेक ने बोस्कोवा को सिर्फ 79 मिनट के मैच में 6-1 और 6-1 से बासानी हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने कनाडा की लीला फर्नांडिस के खिलाफ 3 सेट्स में कामयाबी समेटी। ओसाका ने फर्नांडिस को 4-6, 7-5 और 6-3 से मात दी। मेज़बान चीन की ज़ेंग शुई ने अमेरिका की इमा नवारो को शिकस्त देकर अपसेट किया। शुई ने नवारो को 3 सेट्स में 6-2, 2-6 और 6-3 से हराया। नाज़रीन, खेल का अहवाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।